جس طرح چین کے بادشاہ کو حاکان، روس کے بادشاہ کو زار، روم کے بادشاہوں کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اسی طرح قدیم مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصب تھا، جبکہ مصری روایتوں میں اس کا نام رمیسس ثانی لکھا گیا ہے۔ فرعون خود کو نہ صرف مصر کا بادشاہ بلکہ خدا کہلواتا تھا اور خود کو مقدس ہستی ظاہر کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے کہا کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ نہایت ہی ظالم، سرکش اور منکر تھا۔ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر دردناک سزائیں دیتا تھا۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل کی حالت بدترین ہو گئی تھی۔ ان سے مصر کے تمام عہدے چھین لیے گئے تھے اور فرعونی لوگ ان پر بے حد ظلم ڈھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد کئی لاکھ ہونے کے باوجود مصر میں ان کی حیثیت غلام کی سی تھی۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ تمام لوگ اسے سجدہ کریں گے، اور بنی اسرائیل میں سے جو شخص اسے سجدہ نہ کرتا وہ اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ انہوں نے فرعون کو دعوت توحید دی اور سرکشی اور تکبر سے توبہ کرنے کی نصیحت کی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دربار فرعون میں گئے اور کہا کہ ہم تمہارے رب کے سچے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور سلامتی اس آدمی پر جو راہ حق کی پیروی کرے۔ فرعون کہنے لگا، تمہارا رب العالمین کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو۔ فرعون کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام سے اژدہا کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، لیکن فرعون نے کہا، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، وہ اپنے رب کو بلا لے۔ تم چاہے جو نشانی لے آؤ، میں تمہارے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ لہٰذا اللہ نے فرعونیوں پر ٹڈیوں، مچھروں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح نشانی تھی، جس کی وجہ سے وہ مصائب میں مبتلا کر دیے گئے۔ ان کھلی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود فرعون اپنی انا اور سرکشی پر قائم رہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر لشکر کشی کر کے انہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین نکل جائیں۔ لہٰذا آپ بنی اسرائیل کے ساتھ نکل پڑے۔ ادھر فرعون نے اپنے پورے لشکر کو جمع کیا اور آپ کے تعاقب میں نکل پڑا۔ شام کے وقت تک وہ بحر احمر کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس تاریخی واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے، پس انہوں نے صبح کا اجالا ہوتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ جب دونوں جماعت ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، اب ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے کہا کہ آپ لاٹھی سمندر کے پانی پر ماریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ ہم دوسروں کو بھی ان کے قریب لے آئے اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس واقعہ میں ایک نشانی ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق کر دیے گئے اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، جبکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ دنیا میں آل فرعون کو سمندر میں غرق کر کے سزا دی گئی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور فرعونیوں کو برے عذاب سے گھیر لیا گیا۔ وہ لوگ صبح شام نار جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آئے گی تو اللہ فرمائے گا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔